أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين. لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم آمين. أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي آمين. ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب آمين. العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरत अल-मुमिनून आयत नंबर 113 से 118 तक हम पढ़ते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن لبثتم. قال إن لبثتم तुम आपके ऊपर खड़ी जबर है, हम 2 हरकत तक इसको खींच के लंबा करेंगे, जबकि लाम को हम जल्दी अदा करेंगे। قال إن لبثتم. قال إن لبثتم إلا إلا قليلا لو أنكم قليلا لو أنكم अन्नकुम كنتم تعلمون. كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم لو كنتم अन्नकुम تعلمون. أفحسبتم أفحسبتم أنما أنما خلقناكم خلقناكم عبثا وأنكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. علينا لا ترجعون.
अलैना नहीं है, ये इलैना है, ठीक है। हरकत को बदलने से इलैना हराम दर्जे की गलती होती है, तो अवॉइड कीजिए हरकत को, जो बदलना नहीं है। وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق इसको अगर फता आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि आपने ता को 2 दफा पढ़ा है, फता, तो ये गलत है। फता पढ़ेंगे इसको, फता। फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक़। فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو ومن يدعو مع الله مع الله إلها آخر إلها آخر لا برهان لا برهان له له به به فإنما فإنما حسابه حسابه عند ربه عند ربه إنه إنه لا يفلح الكافرون لا يفلح الكافرون ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله إلها
إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وقل رب اغفر وارحم وارحم وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنی دیر رہے تم زمین میں شمار یا حساب سے برسوں کے، یعنی کہ کتنے برس تم دنیا میں ٹھہرے رہے یا زمین پر تم کتنا عرصہ رہے. یہ کنورسیشن ہے اس وقت کی جب جو جہنمین ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کی کامیاب مقامات تک پہنچا چکے ہوں گے، یعنی کہ جنت میں ان کو پہنچا چکے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. یہاں پر قالا سے مراد اللہ تعالیٰ بھی پوچھیں گے. کچھ علماء کا خیال ہے یہاں پر قالا سے مراد ہے وہ فرشتے جو جہنمیوں سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ ان سے پوچھیں گے کم لبثتم کتنی دیر رہے تم فی الارض عدد سنین اس زمین پر تم کتنا عرصہ رہے. زمین پر رہنے سے مراد بھی دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کتنی تم گزار کر آئے ہو، اور دوسرا یہ کہ جب تم فوت ہو گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، تو زمین کے اندر جو تمہارا وہ مقام تھا، جو وہ تمہارا ٹھہراؤ تھا، تو دونوں ملا کر مجموعی طور پر تم کتنا عرصہ زمین میں ٹھہر کے آئے. قالو کہیں گے لبثنا رہے ہم یومن ایک دن او یا بعض یومن کچھ حصہ دن کا. پس العادین تو پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم شاید کہ ایک زندگی ایک دن کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹھہر کے آئے ہیں، یا شاید ایک دن ہو، لیکن آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے کہ کتنا عرصہ ہم ٹھہرے. تو یہاں پر شمار کرنے والوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، اور وہ ایکوریٹ یعنی کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ زمین پر رہ کر آئے ہیں. قالا تو فرمائے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الا بستم نہیں ٹھہرے تم، الا مگر قلیلاً بہت کم، لو کاش انکم یہ کہ تم کنتم ہوتے تم تعلمون پہلے جانتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بہت ہی کم عرصہ اس دنیا میں ٹھہر کر آئے ہو، اور جتنا عرصہ تم ٹھہرے تم نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تم دنیا میں ہی مست ہو گئے، غافل ہو گئے اپنی ذمہ داریوں سے، اپنے کام سے، یا جس مقصد کے تحت تمہیں یہ زندگی دی گئی اس مقصد حیات سے تم غافل ہو گئے. افحسبتم کیا تم خیال کرتے ہو انما یہ کہ بس خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو عبثاً بے فائدہ. کیا ایک انسان یہ خیال کرتا ہے جو جب دنیا میں آتا ہے تو بد مست ہو کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ، کوئی مقصد کا تعین کر کے اس کو اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا؟
وَأَنَّكُمْ اور یہ کہ تم الینا ہماری طرف لا ترجعون لوٹائے نہیں جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں یہ جو زندگی دی گئی ہے، جو حیات دی گئی ہے، یہ بے فائدہ اور فضول چیز ہے، اس کا کوئی مقصد اور مقصد حیات کا تعین نہیں کیا گیا، اور پھر تم اسی طرح بے شتر مہار کے دنیا میں چلتے پھرتے رہو گے، اور پھر اس کے بعد ایک دن تمہیں موت آ جائے گی اور ختم ہو جاؤ گے، تم نے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کے نہیں جانا ہے، یعنی کہ تم آخرت کے دن کا بھی انکار کرتے ہو۔ فتعال اللہ، بس اونچی شان والا ہے اللہ تعالیٰ، الملک بادشاہ، اور یہاں پر جو الملک لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں تینوں چیزیں آتی ہیں، ملک، ملوک اور مالک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کے اوپر پورا اختیار بھی رکھتا ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قبضے قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر اختیار رکھتا ہے اور تصرف رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کوئی چیز بھی بچ نہیں سکتی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے اوپر کوئی اختیار رکھے تو اللہ کے ہاتھ سے کوئی چیز بھی وہ لے نہیں سکتا ہے، یعنی کہ پوری کی پوری اتھارٹی جو ہے اس پوری دنیا کی، اس کے خزانوں کی، اور دنیا زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیز ہے اس کا بادشاہ بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، بادشاہی بھی اللہ کی ہے، تصرف بھی اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، الحق اور وہ سچا ہے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی ہے، رب العرش الکریم جو رب ہے عظیم اور بہت بڑے عرش کا، اور کریم بزرگ کا۔ ومن اور جو شخص یدعو پکارتا ہے مع ساتھ اللہ اللہ تعالیٰ کے الہن کوئی معبود، آخرا دوسرا، لا برہانہ نہیں کوئی سند لہو اس کے پاس بھی اس کی، فإنما تو بے شک حسابہ اس کا حساب عند ربی اس کے رب کے پاس ہے، انہو بے شک وہ لا یفلح الکافرون نہیں فلاح پا سکتے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ تو یہاں پر جب اس صورت کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے تو وہی جن چیزوں کا تذکرہ پیچھے کیا گیا کہ یہ توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں بتا رہی ہے، تو یہاں پر بھی اسی چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کہ اللہ ہی ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور سچی بادشاہی بھی اللہ کے ذات کی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان کو معبود بناتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں کہ ان کو آخر یہ کیسے پتا چلا کہ یہ معبود ہیں، فإنما حسابه عند ربک، تو ان سب کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سے بہت اچھے طریقے سے لے لے گا۔ انہو بے شک وہ لا یفلح الکافرون، تو جو بھی کافر ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وقل اور کہہ دیجئے رب اغفر اے میرے رب بخش دے، وارحم اور رحم فرما، وانتا اور تو خیر بہترین ہے الراحمین رحم کرنے والوں میں۔ تو ہماری اور آپ کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا رہنی چاہیے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا آمین۔ تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا آمین۔ وارحمنا آمین۔ آمین أنت مولانا آمین فانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا أسألك آمين. اللهم إني أسألك آمين. الهدى والتقى آمين. والعفاف آمين. والغنى ربنا تقبل آمين. منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين. رب العزة آمين. عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب آمين. العالمين السلام آمين. عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله جزاكم خير. اللہ وعليكم السلام وعليكم